دنیا ایک خاردار جنگل ہے جس میں ہر طرف فتنے ہیں. جو شخص ان سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچائے گا، اور پھر یہ کتاب اس کے لیے ایک روشنی کا مینار بن جائے گی جو اس کو ہر اندھیرے راستے میں راہ دکھائے گی. پھر مزید بتا دیا گیا کہ متقین ہوتے کون ہیں، یہ جو تقوی والے ہیں ان کی صفات کیا ہیں. سب سے پہلی صفت بتائی گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، کسی چیز کو سچا ماننا. کس چیز کو سچ ماننا؟ الغیب کو. غیب وہ چیز ہے جو انسان کی عقل اور حواس کے ادراک میں نہ آئے، یعنی انسان اس کو اپنی عقل کے ذریعے پرسیو نہ کر سکے. یعنی ایسی معلومات جن کا تعلق وحی سے ہے، جو ہمیں رسولوں کے ذریعے معلوم ہوئی، جن میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، قرآن مجید کا نزول، جنت، دوزخ، قبر کے اندر کے حالات اور واقعات، حشر کے دن جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ سب کچھ، پل صراط، یہ تمام چیزیں جن کو دیکھنے جاننے کا کوئی ذریعہ دنیا میں نہیں، صرف اور صرف اعتماد کرنا پڑتا ہے رسولوں کی بات پر جو وہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے لے کر آتے ہیں. تو الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت ان کو ملتی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی تصدیق کرتے ہیں. گویا رسولوں کی زبان سے انہیں جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا انہوں نے ان کو ماننے میں دیر نہ کی. حقیقت یہ ہے کہ تقوی انسان کے اندر کے شعور کو جگا دیتا ہے. جب انسان کی اندر کی نگاہیں، اس کی بصیرت جاگتی ہے تو وہ ظاہر سے پیچھے دیکھنے لگتا ہے. اس کے لیے پھر غیب پر ایمان رکھنا کچھ مشکل نہیں ہوتا. ایسے لوگ ایمان لانے کے بعد پھر فوراً عمل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اعمال میں سب سے پہلا عمل جس کا تقاضا کیا جاتا ہے وہ نماز ہے. اسی لیے دوسری صفت متقین کی بتائی گئی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے جو شروط، آداب، طریقے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی ہمیں بتائے گئے اور ان کے عمل کے ذریعے سکھائے گئے، ان کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، جس میں اوقات کی پابندی، طہارت کی شرط، قبلہ رو ہونا، اور پھر رکعتیں اور رکوع اور سجود اور جو کچھ بھی اس کے اندر فرائض میں سے ہے ان سب چیزوں کی پابندی کرتے ہیں. اور اس معاملے میں وہ خوشی خوشی ان تمام اصول و ضوابط کو فالو کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھا دیے ہیں. نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کا ایک عملی اظہار ہے کہ یا رب ہم صرف زبان سے نہیں کہتے کہ ہم تجھے مانتے ہیں یا تیرے رسول کو مانتے ہیں یا تیری کتاب کو مانتے ہیں، بلکہ ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو انہیں اس کے ماننے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی اور وہ اس راستے کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ انعام کے مستحق قرار پاتے ہیں. تیسری صفت متقین کی جو یہاں بتائی گئی وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. رزق کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ انسان کو ملنے والی تمام نعمتیں، چاہے مادی ہو یا روحانی ہو یا علمی ہو. علم بھی ایک رزق ہے، ہدایت بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے. تو گویا متقی لوگ ساری نعمتیں صرف اپنے لیے خاص نہیں کر لیتے یا ان پر صرف اپنا حق نہیں سمجھتے بلکہ اسے دوسری انسانیت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان کا رویہ شیئرنگ کا ہوتا ہے، بانٹنے کا ہوتا ہے، دینے والے ہوتے ہیں. اور ان کے دینے سے صرف انسان نہیں، حیوانات اور دیگر مخلوق بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اور یہی متقی کی پہچان ہوتی ہے.
پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ یہاں قرآن مجید کا ذکر نہیں یا کسی اور چیز کا نہیں، ما کا لفظ ہے، جو کچھ بھی اتارا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ بھی کچھ اترا تھا، وہ حکمت جو آپ کے قلب پر القاء کی گئی، جس کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی عملی تفسیر بیان کی اور اس کی قولی تفسیر بھی بیان کی، اسے کر کے دکھایا۔ تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ اس کو مانتے ہیں، اس کو سچا سمجھتے ہیں، اور پھر صرف اسی کو نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان پر جو کتابیں اتاری گئیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے اور اپنی رہنمائی عطا کی ان سب کو۔ گویا متقی لوگ متعصب نہیں ہوتے، باعث نہیں ہوتے، تنگ نظر نہیں ہوتے، وہ اپنے پیغمبر پر اتارے جانے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور گزشتہ پیغمبروں پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، وسیع ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ اور آخری خوبی ان کی یہاں پر کیا بیان ہوئی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت آخر میں آنے والی چیز، یعنی آخری دن، قیامت کا دن، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا دن، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یقین رکھتے ہیں، اس کے آنے میں انہیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ کامیاب لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے انجام کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا اس کی منزل کیا ہے، وہ سارا دن سڑکوں پہ گھوم پھر رہا ہے اور گھوم پھر کر واپس وہیں آ جاتا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا ہوتا ہے، اور کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آتا۔ ایسا شخص اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے، مال بھی ضائع کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بھی گنواتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکشن لیس ہے، اس کو اپنے گول یا منزل کا پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اسے جانا کہاں ہے۔ تو جو بھی شخص ایسا سفر اختیار کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا متقین کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کا سفر کر رہے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی ساری کوششیں آخرت اورینٹڈ ہیں کہ ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا۔ آج جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا یہاں تو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کے بدلے میری آخرت کو تو نقصان نہیں ہوگا؟